چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاعون، چیچک جیسے وبائی امراض برابر پھیلتے رہے ہیں۔ 1349 میں فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں طاعون پھیلا اور یہ افواہ اڑی کہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اس افواہ کا یہ اثر ہوا کہ نصرانیوں نے سینکڑوں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اسلاموفوبیا کے مریض یہی کر رہے ہیں۔ ماضی قریب میں ستمبر 1994 میں سورت میں طاعون پھیلا تھا اور اکثر لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، بلکہ بمبئی کی خبروں کے مطابق وہاں گجرات نمبر والی گاڑی دیکھ کر وہاں سے سورت والوں کو جانے کے لیے کہا گیا۔ لیکن جب اس طرح کی خبریں سننے میں نہیں آئیں کہ قبرستان میں تدفین سے لوگوں نے منع کر دیا ہو۔ دنیا میں اکثر قومیں دفن کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جن کی تدفین ہوئی ان کا نام حابیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جن کا نام حابیل و قابیل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور متحیر ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی منقار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڈھا کیا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ فتاوی رضویہ میں ہے، شریعت مطہرہ نے قبر کا گہرا ہونا اس واسطے رکھا ہے کہ احیاء کی صحت کو ضرر نہ پہنچے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی مقابر کے قریب بستے ہیں، بلکہ ہزاروں وہ ہیں جن کا پیشہ ہی تکیہ داری یا قبور کی مجاورت ہے۔ ان کی صحت میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے، قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد برابر ہو اور متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔ رد المختار۔ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ عالمگیری در مختار۔ بلکہ 23 مارچ کو گورنمنٹ کی طرف سے متھ بسٹرز کے عنوان سے ان الفاظ میں وضاحت کی گئی، نو ٹرانسمیشن آف کورونا وائرس انفیکشن فرام دا ڈیڈ باڈی آف دا پرسن، یعنی میت سے وائرس سرایت نہیں کرتا، بلکہ اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ فتاوی رضویہ میں ہے، جن حکمتوں کی بنا پر حکیم کریم رؤوف رحیم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم نے طاعون سے فرار حرام فرمایا، ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر تندرست بھاگ جائیں گے بیمار ضائع رہ جائیں گے، ان کا کوئی تیماردار ہوگا نہ خبر گیرا، پھر جو مریں گے ان کی تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ جس طرح خود آج کل ہمارے شہر اور گرد نواح کے ہنود میں مشہور ہو رہا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کو اولاد نے چھوڑ کر اپنا راستہ لیا، بڑوں کی لاشیں مزدوروں نے ٹھیلے پر ڈال کر جہنم پہنچائیں۔ اگر شرع مطہر مسلمانوں کو بھی بھاگنے کا حکم دیتی تو معاذ اللہ یہی بے کسی ان کے مریضوں میتوں کو بھی گھیرتی، جسے شرع قطعاً حرام فرماتی ہے۔ یہ کورونا وائرس بھی طاعون جیسی وبا ہے۔ نہ طاعون زدہ کو مسجد کی حاضری سے منع کیا گیا اور نہ انہیں الگ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ایسے ہی معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان اس وبا میں شہید ہو تو اسے مقابر مسلمین میں دفن کرنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ محمد عمر رضا خان، خادم آستانہ عالیہ رضویہ، بریلی شریف، 20 شعبان المعظم 1441 ہجری بمطابق 15 اپریل 2020۔